سلطان الپرسلان ایک سلجوق سلطان تھے جو 20 جنوری 1929 کو خوارزم میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد بن داؤد چغری تھا، لیکن الپ ارسلان کے نام سے مشہور تھے۔ الپ ارسلان کا مطلب ہے نڈر شیر، اور وہ بالکل اپنے نام کی طرح ایک نڈر اور بہادر سلطان مانے جاتے تھے۔ الپ ارسلان نے 1063 سے 1072 تک سلجوق سلطنت کے سلطان کی حیثیت سے حکومت کی۔ سلطان الپ ارسلان کو سلجوق سلطنت کا سب سے طاقتور حکمران مانا جاتا ہے، جن کے دور میں سلطنت کو بہت زیادہ وسعت ملی اور مکہ مکرمہ جیسے مقدس شہر بھی سلجوق سلطنت میں شامل ہوئے۔ الپ ارسلان کم عمری ہی میں انتہائی بہادر اور ماہر جنگجو بن گئے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا تغرل بے کے ہمراہ فاطمیوں کے خلاف کئی مہمات میں شرکت کی۔ آپ کے والد چغری بے کی وفات کے بعد 1059 عیسوی میں الپ ارسلان خراسان کے گورنر مقرر ہوئے۔ جب الپ ارسلان کے چچا تغرل بے کی 1063 میں وفات ہوئی تو انہوں نے اپنے جانشین بیٹے سلیمان کو نامزد کیا، جو کہ نوزائیدہ تھا اور کسی بھی صورت تخت سنبھالنے کے قابل نہیں تھا، اور پھر وہی ہوا جس کی وجہ سے بادشاہت بدنام ہے۔ الپ ارسلان اور اس کے چچا کے درمیان تخت نشینی کی جنگ شروع ہوئی، اور الپ ارسلان اپنے چچا کو 1063 عیسوی میں جنگ میں شکست دے کر عظیم سلجوق سلطنت کا حکمران بنا۔ سلطان الپ ارسلان نے سلجوق سلطنت کی باغ دوڑ سنبھالنے کے بعد پہلے 7 سال تک اسلام کے زیر اثر ان علاقوں کو مضبوط کیا جو پہلے سے کمزور ہو رہے تھے، اور اس کے بعد نئے علاقے فتح کر کے تمام سلجوق سلطنت کو وسعت دینے کا ارادہ کیا۔ اس وقت جب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی حکومت مستحکم ہو چکی ہے، الپ ارسلان نے اپنا اگلا مشن صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا، جنہیں وہ فتح کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی خاص خواہش تھی کہ وہ فاطمی سلطنت کو ختم کر کے وہاں سلطنت عباسیہ قائم کر دیں، تاکہ وہ تمام علاقے اسلام کا پرچم بلند کرنے والی سلجوقی سلطنت کے سائے میں آ جائیں۔ اس مہم کے لیے الپ ارسلان نے اپنے مجاہدین کو جمع کیا اور ان کے ساتھ آرمینیا اور جارجیا پر حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان اور مجاہدین کو ان علاقوں کو فاتح بنا دیا، اور اس کے بعد الپ ارسلان اپنے مجاہدین کے ساتھ شمالی شام کی طرف رخ کیا تاکہ وہاں حلب میں قائم مرداسیہ حکومت کو ختم کیا جا سکے۔ سلطنت مرداسیہ ایک کافر حکومت تھی جسے صالح بن مرداس نے 414 ہجری میں قائم کیا۔ الپ ارسلان نے اس حکومت کا خاتمہ کیا اور وہاں عباسی خلیفہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد وہ جنوبی شام کے علاقے کی طرف بڑھے، جہاں انہوں نے مسلمانوں کے عظیم قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلجوقیوں کی ان فتوحات نے رومی شہنشاہ رومانوس کے دل میں شدید غصے کی آگ بھڑکائی۔ جلد ہی اس نے اپنی فوجیں جمع کی اور مسلمانوں کے خلاف بہت سی لڑائیاں لڑیں، جن میں سب سے اہم جنگ ہنود ہے۔ جنگ ہنود، جسے عربی میں ملازگرت کہا جاتا ہے، سن 463 ہجری یعنی 1071 میں رومی فوج اور سلجوق افواج کے درمیان منزکرٹ کے مقام پر لڑی گئی۔ یہ رومانوس کی آخری جنگ تھی جو اس نے 1071 عیسوی میں لڑی، اور اس جنگ کا شمار بدر، یرموک اور عین جالوت جیسی بڑی لڑائیوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے تاریخ کا دھارا بدل دیا اور دنیا پر گہرا اثر ڈالا۔ ملازگرت جنگ میں مسلمانوں کی فتح اس دور کی تاریخ میں اہمیت کی حامل ہے۔ اس جنگ میں تقریباً 2 لاکھ رومی لشکر، اس کے ساتھ 35,000 فرانسیسی اور بازنطینی فوج کے 15,000 نائٹ اور ٹیمپلیٹس بھی شامل تھے۔ 1 لاکھ سرنگیں کھودنے والے اور 1 لاکھ کے قریب مزدور بھی ان کے ساتھ تھے۔ اس کے علاوہ 1000 بیل ہتھیار، زینے اور منجنیقیں اٹھائے ہوئے تھے۔ کئی ہزار منجنیقیں تھیں جو کہ 200 گاڑیوں پر لدی ہوئی تھیں۔ یوں یہ ایک لشکر جرار تھا جو الپ ارسلان کے مقابل آ رہا تھا۔ جنگ سے پہلے سلطان الپ ارسلان نے رومی لشکر کی پیش قدمی روکنے کے لیے معاہدے کی پیشکش کی تھی، لیکن رومانوس نے اسے ٹھکرا دیا۔ دوسری طرف سلجوقی سلطان الپ ارسلان تقریباً 20,000 فوج کے ساتھ رومیوں کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مشرقی ترکی میں جھیل بان کے شمال میں ملازگرت مقام پر میدان جنگ بنا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور اسلامی ماہ ذی القعدہ کو ختم ہونے میں 5 دن باقی تھے۔ سلطان کو رومی لشکر کی کثرت پر خوف لاحق تھا۔ سلطان الپ ارسلان ایک متقی حکمران تھے جس نے فتح حاصل کرنے کے لیے دینی اور دنیاوی دونوں اسباب اختیار کیے تھے۔ وہ علماء کے بہت قریب تھے اور اس سے نصیحت لیتے تھے۔ اس موقع پر عالم دین ابو نصر محمد بن عبد المالک بخاری نے مشورہ دیا کہ جمعے کی سپہر کو جنگ مناسب ہوگی، جب خطیب حضرات مجاہدین کو جہاد کی ترغیب دیں گے۔
پھر جمعے کا خطبہ اور نماز ہو چکی تھی تو دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت سلطان گھوڑے سے اتر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے، بارگاہ تعالیٰ سے مدد کی التجا کی۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل فرمائی اور انہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کی ہمت بخشی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو میدان جنگ میں کفار کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے اور مجاہدین نے اپنے ایمان پر فخر کرتے ہوئے اس لشکر کو شکست فاش دے دی۔ رومانوس کو گرفتار کر لیا گیا، جسے ایک رومی غلام نے گرفتار کیا تھا۔ لا تعداد عیسائی مارے گئے۔ جب رومانوس کو الپ ارسلان کے سامنے لایا گیا تو سلطان نے اسے 3 تھپڑ مارے، جس سے رومانوس زمین پر گر پڑا۔ سلطان الپ ارسلان نے اپنے پاؤں رومانوس کی گردن پر رکھا اور اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہارا قیدی ہوتا تو تم کیا کرتے؟ وہ بولا، بہت برا سلوک کرتا۔ سلطان نے پوچھا، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رومانوس، شاید میں تمہیں قتل کر دیتا یا تمہیں قسطنطنیہ کی گلیوں میں گھسیٹتا۔ الپ ارسلان نے کہا، میں تمہیں اس سے بھی بڑی سزا دوں گا، جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ الپ ارسلان نے رومانوس سے 15 لاکھ درہم بطور تاوان لے کر اسے اپنے قاصدوں کے ساتھ اس کے علاقے میں پہنچا دیا۔ جب یہ قاصد رومانوس کو لے کر نکلے تو الپ ارسلان نے ان کے ساتھ ایک جھنڈا کیا جس پر لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنگ کے نتیجے میں اناطولیہ ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ جب خوارزمی ترکوں کے خلاف ایک مہم میں قیدی بنا کر لائے گئے تو آپ اچانک خوارزمی گورنر یوسف الخاورزمی کی تلوار سے شدید زخمی ہوئے اور 4 دن بعد 25 نومبر 1032 میں صرف 42 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ترک قوم آج بھی تقریباً 947 سال گزرنے پر جنگ ہنود کی یاد مناتی ہے اور اس دن الپ ارسلان کو یاد کرتی ہے، جو کفن پہن کر کافر فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا اور فتح یاب ہوا۔